خطبہ نمبر 173 آپ علیہ السلام کے خطبے کا ایک حصہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اور اس امر کی وضاحت کے سلسلے میں کہ خلافت کا واقعی حقدار کون ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر اسلام وحی الہی کے امانت دار اور خاتم المرسلین تھے، رحمت الہی کی بشارت دینے والے اور عذاب الہی سے ڈرانے والے تھے۔ خلافت کا واقعی حقدار، لوگوں یاد رکھو اس امر کا سب سے زیادہ حقدار وہی ہے جو سب سے زیادہ طاقتور اور دین الہی کا واقف کار ہو۔ اس کے بعد اگر کوئی فتنہ پرداز فتنہ کھڑا کرے گا تو پہلے اسے توبہ کی دعوت دی جائے گی، اس کے بعد اگر انکار کرے گا تو قتل کر دیا جائے گا۔ میری جان کی قسم، اگر امامت کا مسئلہ تمام افراد بشر کے اجتماع کے بغیر طے نہیں ہو سکتا ہے تو اس اجتماع کا تو کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ ہوتا یہی ہے کہ حاضرین کا فیصلہ غائب افراد پر نافذ ہو جاتا ہے اور نہ حاضر کو اپنی بیعت سے رجوع کرنے کا حق ہوتا ہے اور نہ غائب کو دوسرا راستہ اختیار کرنے کا جواز ہوتا ہے۔ یاد رکھو کہ میں دونوں طرح کے افراد سے جہاد کروں گا، ان سے بھی جو غیر حق کے دعوے دار ہوں گے اور ان سے بھی جو حقدار کو اس کا حق نہ دیں گے۔ بندگان خدا، میں تمہیں تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں کہ یہ بندوں کے درمیان بہترین وصیت ہے اور پیش پروردگار انجام کے اعتبار سے بہترین عمل ہے۔ دیکھو، تمہارے اور اہل قبلہ مسلمانوں کے درمیان جنگ کا دروازہ کھولا جا چکا ہے۔ اب اس علم کو وہی اٹھائے گا جو صاحب بصیرت و صبر ہوگا اور حق کے مراکز کا پہچاننے والا ہوگا۔ تمہارا فرض ہے کہ میرے احکام کے مطابق قدم آگے بڑھاؤ اور میں جہاں روک دوں وہاں رک جاؤ، اور خبردار کسی مسئلے میں بھی تحقیق کے بغیر جلد بازی سے کام نہ لینا کہ مجھے جن باتوں کا تم انکار کرتے ہو ان میں غیر معمولی انقلابات کا اندیشہ رہتا ہے۔ دنیا کی پستی کا ذکر، یاد رکھو یہ دنیا جس کی تم آرزو کر رہے ہو اور جس میں تم رغبت کا اظہار کر رہے ہو اور جو کبھی کبھی تم سے عداوت کرتی ہے اور کبھی تمہیں خوش کر دیتی ہے، یہ تمہارا واقعی گھر اور تمہاری واقعی منزل نہیں ہے جس کے لیے تمہیں خلق کیا گیا ہے اور جس کی طرف تمہیں دعوت دی گئی ہے، اور پھر یہ باقی رہنے والی بھی نہیں ہے اور تم بھی اس میں باقی رہنے والے نہیں ہو۔ یہ اگر کبھی دھوکہ دیتی ہے تو دوسرے وقت اپنے شر سے ہوشیار بھی کر دیتی ہے، لہذا اس کے دھوکے سے بچو اور اس کی تنبیہ پر عمل کرو، اس کی لالچ کو نظر انداز کرو اور اس کی تخفیف کا خیال رکھو۔ اس میں رہ کر اس گھر کی طرف سبقت کرو جس کی تمہیں دعوت دی گئی ہے اور اپنے دلوں کا رخ اس کی طرف سے موڑ لو، اور خبردار تم میں سے کوئی بھی شخص اس کی کسی نعمت سے محرومی کی بنا پر کنیزوں کی طرح رونے نہ بیٹھ جائے۔ اللہ سے اس کی نعمتوں کی تکمیل کا مطالبہ کرو، اس کی اطاعت پر صبر کرنے اور اس کی کتاب کے احکام کی محافظت کرنے کے ذریعے۔ یاد رکھو، اگر تم نے دین کی بنیاد کو محفوظ کر دیا تو دنیا کی کسی شے کی بربادی بھی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے، اور اگر تم نے دین کو برباد کر دیا تو دنیا میں کسی شے کی حفاظت بھی فائدہ نہیں دے سکتی ہے۔ اللہ ہم سب کے دل کو حق کے راستے پر لگا دے اور سب کو صبر کی توفیق عطا فرمائے۔